بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، کچھ کام بہت کمپلیکس ہوتے ہیں اور کچھ کام بہت ایزی ہوتے ہیں، اور جو کمپلیکس کام ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا مائنڈ چاہیے، ایک ایسا مینٹل لیول چاہیے کہ جو اس کمپلیکس چیز کو، پیچیدہ چیز کو آسانی سے سمجھ سکے، اور جو ایزی کام ہے اس کے لیے آپ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو بہت سارے کام، مثلاً کوئی اگر ڈاکٹر ہے یا سرجن ہے یا فزیشین ہو، یا اسی طرح انجینئرنگ کے کچھ فیلڈ ہیں، وہ سول کا ہو، وہ میکینیکل کا ہو، اور اسی طرح کچھ اور فیلڈ بھی انجینئرنگ کے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو بہت کمپلیکس ہوتے ہیں۔ اسی طرح پولیٹیکل سائنس بہت کمپلیکس چیز ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز بہت کمپلیکس چیز ہے، ایک وکالت کا شعبہ، جو لائر ہمارے ہوتے ہیں یا ججز، یہ ایک بہت کمپلیکس فیلڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے سامنے 2+2=4 کی طرح کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو اپنا ہائی مینٹل لیول استعمال کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کوگنیٹیو آپ کی کوالٹی، وہ اگر ہائی ہوگی تو پھر آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ اچھا، یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو کمپلیکس چیزیں ہیں یا کمپلیکس قسم کے کام ہیں، تو یہ کیا لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے، یا یہ کہ ایزی کام کی طرف ہمیشہ جانا چاہیے۔ ریسرچ یہ بات بتاتی ہے کہ جو بچے اگر کمپلیکس کام کو، مشکل کام کو، پیچیدہ چیزوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کو اگر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر پیرنٹس ان کو کچھ تھوڑی سی کوشش کر کے ایسی چیزوں کی طرف لے آتے ہیں، یا جو اسکول میں، کالج میں ایسے ٹیچر موجود ہوتے ہیں جو بچوں کو ایسی پریکٹس کرواتے ہیں کہ جس میں کمپلیکس کویسچنز انہیں دیتے ہیں، پیچیدہ باتیں انہیں دیتے ہیں، تو وہ بچے بالعموم زیادہ آگے نکلتے ہیں، بالعموم ان کا جو مینٹل لیول ہے وہ بہت بہتر رہتا ہے، بہت اچھا رہتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک ریسرچ کا حوالہ بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ تو ایک جو لانگیٹیوڈنل ریسرچ ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، یعنی جو لمبے ٹائم کی ریسرچ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن جو ممالک ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو بہت اچھی ریسرچ ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ تقریباً 1100 لوگ، یعنی 1100 بچوں کو جن کی تاریخ پیدائش ایک ہی سال کی تھی، انہیں 10 سال کی عمر میں ان کا ٹیسٹ لیا گیا، ان کا آئی کیو ٹیسٹ ہوا، ان کا انٹیلیجنس لیول چیک کیا گیا، تو اس کے مطابق ان کو ریکارڈ کر لیا گیا۔ اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ ان میں سے کون سے بچے ہیں کہ جنہوں نے کمپلیکس کاموں کو لیا، اور ان میں سے کون سے بچے ہیں کہ جنہوں نے آسان کاموں کو لیا اور ایزی چیزوں کو لیا۔ اچھا، اب ان میں جب جو بچے، جب ان کی عمر تقریباً 70 ایئر تک پہنچ گئی، تو اس وقت دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کیا گیا اور اس کو چیک کیا گیا کہ رزلٹ کیا نکلا۔ دیکھنے میں یہ بات آئی کہ جن بچوں نے اس وقت مشکل کام کو لیا تھا، کمپلیکس چیزوں کو لیا تھا، آج ان کی میموری بڑی اچھی تھی، آج ان کی جو صحت تھی وہ بہت اچھی تھی، آج بھی وہ بہتر انداز سے اپنے آپ کو سوسائٹی کے اندر پرفارم کر رہے تھے، بہتر انداز سے چیزوں کو لے کے چل رہے تھے۔ لہذا آج میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز اور ان کے پیرنٹس کو بھی، کہ دیکھیے بچوں کو جتنا آپ کمپلیکس چیزوں کے اندر ڈالیں گے، جتنا انہیں اس طرف لے کے جائیں گے، اتنا اچھا رزلٹ آئے گا۔ لیکن اگر کسی بچے کا کمپلیکس لیول نہیں ہے یا ان چیزوں کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، تو پھر زبردستی کر کے انہیں کسی ایسے سبجیکٹ کے اندر لے کے جانا کہ جو کمپلیکس چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، تو وہ اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دوسری ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں، یہ بنیادی طور پہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ مثلاً ان میں کچھ کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ڈیٹاز کے ساتھ کمپلیکس ہوتی ہیں، کچھ کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چیزوں کے حوالے سے کمپلیکس ہوتی ہیں۔ اگر
اور اسی طرح انسان بھی اسی طرح سے کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں. مثلا بعض انسان جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ رہنا اور انسانوں کے حوالے سے کمپلیکس چیزوں کو، کمپلیکس باتوں کو، ان کو لینا پسند کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص انسانوں کے حوالے سے ہوگا تو وہ میڈیکل سائیڈ پر، سوشل سائنسز کی سائیڈ پر، انٹرنیشنل ریلیشنز کی سائیڈ پہ وہ بہت اچھا ہوگا. اگر کوئی ایک ڈیٹا کی سائیڈ پر کمپلیکس چیزوں کے حوالے سے اگر ہم کیریئرز کو دیکھیں تو ان میں آپ کو اکنامکس آپ کو مل جائے گا، اس میں آپ کو فائنانس مل جائے گا، اس میں اور اس طرح کی اسٹیٹ مل جائے گا کہ جو بڑے کمپلیکس قسم کے فیلڈ ہوتے ہیں اور کمپلیکس انداز سے چیزیں. اسی طرح اگر آپ چیزوں کے ریفرنس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو سول انجینئرنگ خاص طور پہ اور میکینیکل انجینئرنگ خاص طور پہ ملے گی. اسی طرح الیکٹریکل انجینئرنگ اتنی کمپلیکس چیز نہیں ہے، یہ ایزی چیز ہے. اور اگر آپ اس کی جو الیکٹرانکس سائیڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کمپلیکس سائیڈ ہو جائے گی، اور اس میں کمپلیکس سائیڈ، اور اس میں پھر جتنا آپ آگے جاتے ہیں تو وہ اس میں بہت زیادہ پیچیدہ. پھر اس کے اندر ایک اور ڈویژن یہ بن جاتی ہے کہ کچھ مائکرو چیزیں ہو جاتی ہیں اور کچھ مائکرو چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی کچھ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بڑی ہوتی ہیں. اب یہ جو ساری چیزیں، ان سب چیزوں کو خیال رکھ کر ہی اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک آخری بات جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، اور وہ ظاہر ہے کہ پیرنٹس بھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ اچھا اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو اگر بہتر کرنا ہو تو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. ان کو بچوں میں اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی اور بنیادی نیڈ یہ ہے کہ بچوں کے اندر ریگولر بیسس پر ایکسرسائز کا انتظام کریں. فزیکل ایکسرسائز، بچے باہر نکلیں، کھیلیں کودیں، میدان میں جائیں، اپنی باڈی کو ہلائیں، اس کا پسینہ نکالیں، اس کے اندر بھاگیں دوڑیں، کچھ کریں. لیکن یہ کہ فزیکل ایکسرسائز ریگولر بیسس پر اگر ہوگی تو یہ چیز اس میں ڈیولپ ہوگی. دوسری چیز کہ روز کوئی نئی بات سیکھنے کی طرف جائیں، نئی چیز. بھلے آپ کو کل والی نئی بات جو سیکھی تھی وہ یاد رہی یا نہیں یاد رہی، اس کی اتنی زیادہ فکر نہیں کریں، لیکن اس بات کی فکر کریں کہ آج آپ نے نیا کیا سیکھا، نیا کیا پڑھا، نیا کیا جانا. اس چیز کو آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں. تیسری چیز یہ کہ لوگوں سے انٹریکشن کریں. جو پیپل انٹریکشن ہے، جو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، یہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو مختلف کمپلیکس چیزوں کو سمجھنا، مشکل باتوں کو، پیچیدہ مسائل کو سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد دیتی ہے. پھر ایک آخری چیز یہ ہے کہ اپنا لائف اسٹائل جو ہے اسے آپ ڈل نہ بنائیں. ڈل لائف اسٹائل آپ کی لرننگ کو روک دیتا ہے. اس کی بجائے ایک اگر انکریجنگ لائف اسٹائل ہوگا، اگر ایک سٹیمولیٹنگ لائف اسٹائل ہوگا، ایک ایسا تھرلنگ لائف اسٹائل ہوگا کہ جس کے اندر آپ کو مزہ آتا ہے، آپ اس ایک کام کو کرتے ہیں اور اس ایک کام کے نتیجے، وہ گھر کا ہی ایک کام کیوں نہ ہو، وہ آپ کا اپنی ذات کے متعلق ہی کوئی کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس ایک کام کو کرنے کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک خوشی کی اور ایک بڑی مسرت کی ایک بڑی تیز لہر دوڑتی ہے تو وہ چیز آپ کو دراصل بہت زیادہ سکھا دے گی، اور یہ اس لحاظ سے یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کے اوپر ان 4 باتوں کو فوکس کیا جائے تو اس کے نتیجے میں بچوں کے اندر ان کمپلیکس اور پیچیدہ باتوں کو، چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا، اور اس کا الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ ایک اچھے کیریئر میں جائیں گے، اپنی لائف کو بہتر کریں گے، اور ان کا اوورآل پوری لائف، اینڈ لائف تک جو ہے وہ ان کا پورا وقت جو ہے وہ اچھا گزرے گا، چیزیں انہیں یاد رہیں گی، اور وہ اپنے آپ کو بہتر انداز سے فیل کریں گے، اور ہر آنے والا دن ان کے لیے ایک بہتری کا دن ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان پہ فوکس کریں گے تو اس کے اچھے نتائج آپ کو ضرور ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.